لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين وأشرف الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومرشدنا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائكم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم والقرآن الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات تمام تعریفیں اس ذات پروردگار کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، جو تمام مخلوقات کا خالق ہے، جو ہم سب کا مالک ہے. وہی ہے جو لائق حمد و ثنا ہے. اسی کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے. اسی کے حکم سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور اسی کے بلانے پر اس دنیا سے لوٹ کر چلے جائیں گے. اور تمام درود و سلام اللہ کی ان مقدس ترین ہستیوں پر
کہ جنہیں فقط انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ عالمین کے لیے شمع ہدایت بنا کر بھیجا گیا۔ عظمت اہل بیت پر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم و دوستان و بزرگان، آپ کی خدمت میں آج کے اس جمعۃ المبارک کے خطبے میں سورہ والعصر کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ مشہور و معروف سورہ کہ جس کے لیے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی نافلہ نمازوں میں سورہ والعصر کی تلاوت کرے گا، وہ قیامت کے دن مسکراتا ہوا بیدار ہوگا، اور اس دن کے جس دن سب کے چہرے پریشان ہوں گے، اس کا چہرہ نورانی ہوگا۔ امام فرماتے ہیں کہ پروردگار کی نعمتوں کو دیکھ کر یہ شخص اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گا اور بہشت میں داخل ہو جائے گا۔ سورہ والعصر کی یہ فضیلت جو چھٹے امام نے ارشاد فرمائی، اور اب دیکھیے کہ اس کی ابتدا ذات پروردگار زمانے کی قسم کھا کے کر رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اب مفسرین نے اس پر جب گفتگو کی تو اس پر کئی زمانوں کا اطلاق کیا کہ اس زمانے سے مراد کوئی خاص وقت عصر ہے۔ اب وقت عصر کیا فضیلت ہے، کیا تاریخ ہے، کیا واقعات ہیں، وہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ۔ پھر کہتے ہیں کہ اس لفظ عصر سے مراد زمانہ مقصود ہے۔ زمانہ یا تو ہر زمانہ مقصود ہے، ہر عام و خاص، یا خاص زمانے مقصود ہیں، جیسے کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا زمانہ، یا ہمارے اور آپ کے آخری امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کہ قیام کا زمانہ ہے۔ اکثر نے اس کو لکھا کہ اس سے مراد زمانے کے امام کے قیام کا زمانہ ہے، کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو وہ وقت ہوگا، وہ زمانہ ہوگا کہ جب دنیا ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی، زمانے کے امام تشریف لا کر اس وقت اس زمانے میں اس معاشرے کو امن و امان کا گہوارہ بنا دیں گے۔ اب دیکھیے زمانے غیبت کبریٰ میں، چونکہ شعبان کا ایک مبارک مہینہ، اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے امام کی ولادت کی تاریخ 15 شعبان محترم جو ابھی گزری، یہ وہ دور ہے کہ جو ایک مومن کے لیے وحشت کا دور ہے، ایک مومن کے لیے اذیت کا دور ہے، ایک مومن کے لیے پریشانی کا زمانہ ہے۔ انسان کی پریشانیوں میں سب سے بڑی پریشانی کیا ہے؟ سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ اس کے زمانے کے امام کا اس کی نگاہوں سے غائب ہو جانا، سب سے بڑی مشکل اور پریشانی۔ کہ دیکھیے جب بھی کسی دور میں کسی شخص کو کوئی حاجت ہوتی تھی، کوئی پریشانی ہوتی تھی، کوئی مشکل ہوتی تھی، تو وہ مشکل کشائی کے لیے فرزند مشکل کشا اور اس زمانے کے مشکل کشا کے پاس جاتے تھے اور اپنی مشکل کشائی کروا لیا کرتے تھے۔ جب دیدار کرنا چاہتے تھے
اپنے زمانے کے امام کا تو تشریف لے جایا کرتے تھے، مہینوں سفر کر کے بھی سب جاتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے آخری زمانے کے مومنین پر سلام بھیجا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا امام ان کی نظروں سے غائب ہوگا، اس کے باوجود اس پر وہ ایمان رکھتے ہوں گے۔ آسان نہیں ہے کسی غیب پر ایمان رکھنا، اس لیے پروردگار نے قرآن میں جا بجا یہ ارشاد فرمایا، غیب پر ایمان لاؤ، غیب پر ایمان لاؤ۔ آسان نہیں ہوتا۔ ایک ایسی چیز کہ جو عام انسان، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، عام انسان کی نظروں سے غائب ہو۔ خواص تو دیکھتے ہیں بہرحال، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو امام سے رابطے میں ہیں، وہ تو امام کو دیکھتے ہیں، امام سے ملاقات کرتے ہیں۔ البتہ یہ بہرحال علماء نے لکھا بھی ہے کہ جو امام سے خود امام سے ملاقات کرنے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ خود دعویٰ کرے کہ میں نے امام سے ملاقات کی، کوئی کرے کہ مثلا میں نے دیکھا فلاں صاحب تھے اور وہ ایک نورانی شخصیت تھے، وہ اس طرح سے، یا بزرگان نے کسی جگہ کسی مقام پر کسی کا حوالہ دے کے بیان کر دیا ہو، اور کبھی بھی امام نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، شخصیت اور شخص اور شخصیت، دو ہی چیزیں۔ یہ ہماری مشکل ہے، امام کی مشکل نہیں ہے۔ یہ ہماری مشکل ہے کہ ہمارے گناہوں کی آلودگی کی وجہ سے ہماری نگاہوں پر پردے چھا گئے ہیں، پردے آ گئے، جس کی وجہ سے نہ ہم اس شخص غائب کو دیکھ پاتے ہیں، نہ اس شخصیت کو محسوس کر پاتے ہیں۔ ایک شخص ہے اور ایک شخصیت۔ اگر انسان اپنے باطن کو پاک و پاکیزہ کر لے اور اپنے آپ کو ایسا بنا لے کہ امام خود چل کر آئیں اس کے پاس، تو پھر وہ شخص کو بھی دیکھتا ہے اور شخصیت کو بھی پا لیتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اور جیسا امام چاہتے ہیں ویسا بن جائے۔ پھر آپ دیکھیے زمانہ امام میں تین چیزیں بہت مہم ہیں، تین چیزیں انتہائی اہم موضوعات میں سے ہیں، جس پر تفصیلی گفتگو نہیں کی جا سکتی، بس اشارہ دے کے بات کو آگے بڑھا دوں گا۔ غیبت، انتظار اور ظہور، یہ تین موضوعات بہت مہم۔ غیبت کا زمانہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس زمانے پر اس عقیدے پر باقی رہنا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میرا 12واں جانشین ہے تو ہے، اب چوں چانا کی گنجائش نہیں کہ کیسے ہے، کہاں ہے، کیوں ہے تو ہے۔ جس طرح سے بادلوں کی اونٹ لے کر سورج دنیا میں نور برسا رہا ہوتا ہے، روشنی برساتا ہے، روشنی کرتا ہے، اسی طرح ہمارے اور آپ کے امام پردے میں رہتے ہوئے ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ انتظار کا ہے۔ انتظار کا مطلب کیا؟ اس سے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اسی کو میں آگے دو جملوں کے ساتھ بات کو بڑھا دوں گا، کہ فقط بیٹھ کر اللہم عجل لولیک الفرج کہنا یہ انتظار ہے، یا امام کے ظہور کے اسباب فراہم کرنا یہ انتظار ہے؟ دیکھیے یہاں پر لفظ انتظار آیا ہے تو میں یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کروں کہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے ان افراد پر جو معاشرے کا اہم ترین حصہ ہیں، مثلا ڈاکٹرز، مثلا پروفیسر اور لیکچررز، مثلا علماء، مثلا مخیر حضرات، مثلا رئیس، مثلا صاحب ثروت اور صاحب اختیار۔ ان لوگوں کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے کہ امام کے ظہور کے اسباب فراہم کریں۔ ایک عام آدمی ہے، مزدور بیچارہ، وہ مزدوری کرے، حلال کمائے اور اپنے زمانے کے امام کی دعا ہی کر سکتا ہے، وہ اس کے اختیار میں کچھ ہے ہی نہیں بیچارے کے اختیار میں۔ لیکن جو کچھ کر سکتا ہے
وہ معاشرے کا اہم ترین جز جن سے معاشرہ بنتا ہے ان کی ذمہ داری. مثلا ڈاکٹرز کی ذمہ داری کیا ہے؟ کس طرح امام کے ظہور کے اسباب فراہم کریں کہ ایسا عمل اختیار کریں کہ امام راضی ہو جائیں اور ان کے آنے کے اسباب بنتے چلے جائیں. اور وہ کیسے کہ ایک کوئی غریب مستحق مریض آ گیا, اس نے ابھی کچھ کہا نہیں کہ میں کون ہوں. آپ نے وہ جو ان کا اسسٹنٹ ہوتا ہے پہلے نام لکھ کے پرچی بنا دیتا ہے, صرف نام دیکھا, مثلا سید تصور عباس مثال ہے. اب ڈاکٹر کے دل میں ایک دم رحم آ گیا کہ یہ میرا ایمانی بھائی ہے, یہ میرا مومن بھائی ہے. ابھی اس نے اپنا تعارف نہیں کرایا ہے, فقط نام پڑھ کے ڈاکٹر کے ذہن میں یہ آ گیا یہ میرا بھائی ہے, ایمانی بھائی ہے, یہ برادر مومن ہے, تو میں اس کے ساتھ جتنا تعاون ہو سکے گا کروں گا تاکہ میرے امام مجھ سے راضی ہو جائیں اور مجھے اپنے لشکر میں شامل کر لیں. یہ عمل اس طریقے سے آپ امام کے لشکر کے سپاہی بن سکتے ہیں. ایک ڈاکٹر کہ جب وہ دیکھے اور وہ ارادہ کرے, نیت کرے, پروردگار نیت پر اجر عطا کرنے والا ہے اور امام آپ کی نیتوں کو جاننے والے ہیں. آپ نے نیت کی, ارادہ کیا, آپ نے اس کے ساتھ اس کو کہا کہ بھائی ٹھیک ہے, مثلا ہم اس کی علاج فری میں کر سکتے ہوں تو فری میں کریں, ورنہ اتنا % ڈسکاؤنٹ اس کو مثلا آپ دیں. ایسی دوائیں, یہ انتہائی اہم بات ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, ایسی دوائیں کہ مثلا 1-2 روپے کی دوا سے, ٹیبلٹ سے, میڈیسن سے اس کا علاج ممکن ہے, اس کا علاج ممکن ہے. میں کیوں کمیشن کے سلسلے میں, کمیشن کی وجہ سے اپنے ٹورز کو قائم رکھنے کے لیے کہ میرے باہر کے ٹورز باقی رہیں, میرا سیٹ اپ چلتا رہے, میرے گھر میں اے سی لگتے رہیں, کہا نہیں, میرے مومن بھائی کو فائدہ ہو جائے. میں اس کو 400 روپے والی دوا نہیں لکھوں گا جب یہ 100 روپے والی دوا سے ٹھیک ہو سکتا ہے. میں یہ عمل اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے مولا راضی ہو جائیں. اس طرح سے ڈاکٹرز اپنے زمانے کے امام کی نصرت کر سکتے ہیں. آج بھی امام زمانہ حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کر رہے ہیں. تو اب یہ ہمارے اور آپ کے اختیار میں. دیکھیں امام نے جب علی الاعلان استغاثہ بلند کیا تھا, حجت تمام کرنے کے لیے کیا تھا کہ حجت تمام ہو جائے, اب بھی کوئی آ جائے میں اس کو اکبر کا خون معاف کر دوں گا. زمانے کا امام تو یہ چاہتا ہے. آج امام زمانہ حل من ناصر کی صدا بلند کر رہے ہیں, تو کوئی ہے جو لبیک کہے تو اس طرح سے لبیک کہے کہ میں اپنے مومن بھائی کا اگر فری میں نہیں تو سستے میں علاج کروں گا تاکہ اس کو آسانی فراہم ہو جائے اور میرے مولا مجھ سے راضی ہو جائے. اسی طرح جو پروفیسر اور ڈاکٹرز حضرات ہیں, ان کی ذمہ داری وہ کیسے امام کے لشکر میں شامل ہوں. دیکھیں مولا کو صرف تلوار باز نہیں چاہیے, تیر و تلوار چلانے والے مولا کو پاکیزہ فکر والے لوگ چاہیے, پاکیزہ صفات کے مالک لوگ چاہیے. اب جو ڈاکٹر ہوگا وہ اپنے جب امام ظہور فرمائیں گے وہ اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ جو ہے خدمات فراہم کرے گا. اب جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, مثلا پروفیسرز ہیں, انجینئرز ہیں, یا مثال کے طور پر کوئی سی اے پاس ہے, یا مثال کے طور پر کوئی لیکچرر ہے کسی کالج وغیرہ میں یا کسی یونیورسٹی میں پروفیسر, اب وہ کیا کرے, وہ کس طرح امام کی نصرت کرے. وہ امام کی نصرت اس طرح سے کرے گا کہ یہ بچہ فیس ادا نہیں کر سکتا, تعلیم اس کا حق ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علم حاصل کرو, ہر مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا واجب ہے, ضروری علوم کا حاصل کرنا واجب ہے. اب میں ایسا عمل انجام دوں کہ اس سے یہ واجب ترک نہ ہو جائے. میں مثلا دوسروں سے 10,000 فیس لے رہا ہوں, تو یہ میرا بچہ جو میرے پاس تعلیم حاصل کرنے آیا ہے, مومن بچہ ہے, تو میں اس سے 2,000 روپے فیس لے لوں, ٹھیک ہے نا. یہ عادت الامکان اتنا تو کرے. اگر فری ایجوکیشن فراہم نہیں کر سکتا
وہ یہ کام کرے اور اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ مولا یہ کام میں انجام دے رہا ہوں اس لیے کہ آپ راضی ہو جائیں، میں آپ کے لشکر کا ایک ادنا سا سپاہی بن جاؤں۔ اسی طرح علماء اپنی جانوں پر سودا نہ کریں، اپنی جانوں کا سودا کریں، یعنی خائف نہ ہو کسی چیز سے حق بولنے میں، مثلا حق بات کریں اور اس پر ڈٹے رہیں، اور وہ جو حق ہے ان کی گردن پر کہ معرفت امام پیدا کرو اپنے چاہنے والوں کے اندر، خوف خدا پیدا کرو اپنے میرے ماننے والوں پر۔ تو پھر یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ یہاں پر بڑا اہم نقطہ ہر اس ذاکر کے لیے اور منقبت خواہ برادر عزیز کے لیے جو ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ اتنے لیتے ہیں، یہ اتنے لیتے ہیں، خدا را اگر میں چاہتا ہوں کہ فلاں شخص سے مجلس پڑھواؤں یا فلاں شخص سے نوحہ یا مرثیہ یا سوزخانی یا منقبت پڑھواؤں، خدا را اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ مولا مجھے آپ اپنے لشکر میں شامل کر لیجئے، میں لیتا تو مثلا 50-60 ہزار روپے ہوں، 1 لاکھ روپے لیتا ہوں مثلا 1 گھنٹے کے، آدھے گھنٹے کے، مولا میں آپ کے لشکر کا سپاہی بننا چاہتا ہوں، مولا آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ یہ بندہ مومن جو کہ غریب ہے، ٹھیک ہے نا، میں اس کے ہاں آپ کا ذکر کرنے جاؤں گا بغیر کسی اجرت کے، بغیر کسی حق زحمت کے، مولا بس آپ راضی ہو جائیں۔ اسی طرح ہر عام و خاص کی ذمہ داری ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کے اسباب فراہم کرے۔ مثلا کچھ بھی نہیں کر سکتا تو حق تو بولے، کچھ نہیں کر سکتا حق تو سنے، اس کا ساتھ تو دے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب امام حسین عالی مقام مدینے سے نکلے تھے، کیا چاہنے والوں کی کمی تھی؟ بتائیے، کمی تھی؟ زمانے کے امام کو مشورہ دے رہے تھے، آپ ایسا نہیں ایسا کر لیں، آپ وہاں نہ جائیں یہاں چلے جائیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جناب عباس کا اتنا مقام بلند کیوں ہے؟ کیونکہ جس طرح سے معرفت رکھنے کا حق تھا جناب عباس معرفت رکھتے تھے۔ خانہ کعبہ کی چھت پر بلند ہو کر مولا کے وہ جملے، فقط ایک جملہ آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ادا کروں گا کہ مولا عباس کا جملہ کہ اگر مشیت پروردگار حائل نہ ہوتی تو یہ کعبہ خود میرے مولا کا طواف کرنے کے لیے آتا۔ جناب عباس کے جملے، یہ جو مسلمان کعبے کے گرد چکر لگانے کو اسلام سمجھ رہے ہیں، دین سمجھ رہے ہیں، اپنی ذمہ داری سمجھ رہے ہیں، خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانا ان کی ذمہ داری اصلاً یہ نہیں، اصلاً ہے ہادیان برحق، یعنی ہادی برحق امام حسین کا ساتھ دینا، ان کی حمایت کرنا۔ لیکن اس دور کے لوگ اپنے لیے سمجھ رہے تھے کہ خانہ کعبہ کے چکر گرد لگاؤ۔ کون تھے جو چکر لگا رہے تھے آج تک نامعلوم ہے، لیکن جن 72 نے نصرت کا وعدہ کیا، نصرت کی، وہ آج تک زندہ و جاویدہ ہیں۔ موت کو فنا کے طور پہ نہیں لیا انہوں نے، نصرت امام میں جب زندگیاں دی تو ذات پروردگار نے ابدی زندگی عطا کر دی۔ یہ ہے نصرت امام میں کھڑا ہونے کا نتیجہ، یہ ہے نصرت امام کے لیے اپنا حق ادا کرنا۔ مولا میں یہ کر سکتا ہوں، آپ کے لیے میں یہ کر سکتا ہوں، کم سے کم مولا اتنا تو کروں، مولا یہ میں کر سکتا ہوں، مثلا فری ایجوکیشن، مثلا فری علاج،
مثلاً اتنا % اس کا مولا میں دے سکتا ہوں، اتنا تو کر رہا ہوں، مولا قبول کر لیجئے۔ وہ رب کہ جو آپ کے لیے منتظر ہوتا ہے فقط ایک توبہ کا، ایک مرتبہ صدق دل سے توبہ کر لو، پروردگار تمہیں قبول کر لیتا ہے۔ اسی رب کائنات کی تجلی کا نام ہے امام زمان۔ ایک مرتبہ کوئی کوشش کرے، حوصلہ کرے، قدم بڑھائے، مولا خود آئیں گے اپنی زیارت کروانے کے لیے، خود آئیں گے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مولا کے ظہور کے اسباب فراہم کریں، انتظار اور ظہور، یہ 2 چیزیں آپ کی خدمت میں نے عرض کی۔ اب آئیے خاص زمانے کے اوپر میں نے آپ کی خدمت میں کہا کہ بعض مفسرین نے اس کو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے قیام کے زمانے کو لکھا ہے کہ اس سے مراد پروردگار جو قسم کھا رہا ہے والا عصر قسم ہے زمانے کی، اس سے مراد یہ ہے ان الانسان لفی خسر، تحقیق انسان خسارے میں، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، سے مراد کیا؟ امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام امام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی ہر سانس اس کی موت کی طرف بڑھتا ہوا ایک قدم ہے۔ ہر سانس انسان کی اس کی موت کی طرف بڑھتا ہوا ایک قدم۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس چیز کو سمجھے تو انسان کی زندگی اس کے لیے اہم ترین سرمایہ ہے۔ اگر وہ خدا کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہے تو اپنی دنیا و آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے، اگر وہ ختمی مرتبت کی ختم نبوت پر اقرار کر رہا ہے تو وہ اپنی دنیا و آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے، اگر وہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت اور مودت کا اقرار کر رہا ہے تو دنیا و آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے، یعنی اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے۔ تو مولا کیا فرماتے ہیں؟ اب قرآن سے ملائیے، ان الانسان لفی خسر، انسان کا خسارے میں ہونا یا فکر کی بات نہیں ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کریں ایسا کہ جو ہمارا کل سرمایہ یعنی ہماری زندگی ہے اس کو خسارے سے بچا لیں۔ جو جیسے جیسے سانسیں چل رہی ہیں انسان کی زندگی میں، یا تو خسارہ ہے یا منافع ہے، یا 2 ہی چیزیں نا، خسارہ منافع۔ اب کون ہے جو خسارے میں ہے اور کون ہے جو منافع میں؟ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ذات پروردگار نے ارشاد فرمایا اسی میں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگیاں خسارے سے محفوظ ہو جائیں تو تم ایمان لاؤ۔ اور ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ دیکھیے کس طریقے سے ہم اپنی اس زندگی کو جو گزار رہے ہیں اس کو خسارے سے بچا سکتے ہیں، اپنی آخرت کی زندگی کی فکر کر کے، اپنی آخرت کی زندگی کی فکر کر کے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، امام نے بھی دنیا کی زندگی کو قربان کیا تھا شب ہجرت، تو پروردگار نے مرضی پروردگار سے امیر کائنات نے خرید لی تھی۔ امام علی علیہ السلام نے مرضی پروردگار کیسے خریدی؟ دنیاوی زندگی کو اس بستر پر کہ جہاں پتہ نہ تھا کہ تلواروں کے سائے میں آج رہنا ہے، اس زندگی جو جی رہے تھے اس کو راہ خدا اور راہ رسول میں قربان کیا، پروردگار نے ایسی زندگی عطا کی کہ جس کی مثال اس کائنات میں نہیں ملتی۔
اس کو قربان کرو گے تو وہاں کی زندگی خسارے سے بچ جاؤ گے. اپنے نفس اور نفسانی خواہشات کا غلام نہیں رہنا. اپنی نفسانی خواہشات کو راہ خدا میں قربان کرو خدا اور امام کے لیے, تو تمہاری زندگی خسارے سے بچے گی. الا الذین آمنوا, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. بہت اہم نقطہ ہے اس کے اندر. ایمان لانا, کس پر ایمان لانا؟ قرآن پر تو سبھی ایمان لاتے ہیں, کعبے پہ بھی سب ایمان لاتے ہیں, جنت جہنم پر بھی سب ایمان لے آئے, ہر چیز پر ایمان لے آئے. لیکن کوئی تو چیز ایسی ہوگی جو کہ خاص ہوگی. جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول کے ارد گرد جو اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین تشریف فرما تھے, انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا, یا رسول اللہ اس سے مراد کیا ہے؟ یا رسول اللہ اس سے مراد کیا ہے؟ اسی اسنا میں امیر کائنات تشریف لائے تو اللہ کے رسول نے اشارہ کر کے بتایا, یا علی حبک الایمان, یا علی تمہاری محبت ایمان ہے, یا علی تمہاری محبت ایمان ہے. عجیب بات ہے. وہ زمانہ صاحب سوائق محرقہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جب سورہ منافقون نازل ہوئی تو ہم پریشان ہو گئے کہ سب کے سب کلمہ پڑھنے والے ہیں, سب کے سب لا الہ الا اللہ کہنے والے, محمد رسول اللہ کہنے والے, سب کے سب نماز پڑھنے والے, مسجد النبوی میں رسول اللہ کی اقتداء میں نماز پڑھنے والے, پھر بھی سورہ منافقون نازل ہوئی. تو پھر ہم نے یہ جو اللہ کے رسول سے احادیث سن رکھی تھی, ایک صاحب نے کہا ہم نے ایک قاعدہ بنایا کہ دیکھو اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ مومن کون ہے منافق کون, مومن کون ہے منافق کون. تو ایک صاحب نے آگے بڑھ کے کہا کہ پھر ایک اصول بناتے ہیں. ہم نے اللہ کے رسول سے حدیث سنی ہے کہ یا علی میرے بعد تم مومن کی پہچان ہو. اب جب بھی مسجد میں سب جمع ہوں گے نا, ہم علی کا ذکر کریں گے. جس کا چہرہ خوشحال ہو جائے وہ مومن ہوگا, جس کا چہرہ بگڑ جائے وہ منافق ہوگا. عزیزان محترم, اللہ کی یہ دعائیں ندبہ جو ابھی آپ نے پڑھی, اس میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہی بات جو کہ میرے بعد اے علی تم مومن اور منافق میں فرق کرنے والے ہو. آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے ایک حدیث میرے ذہن میں آ گئی, وہ یہ کہ علی جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں. ایک حاکم کے پاس, امام رضا کا زمانہ ہے, سوالات پڑھے امام رضا کی عظمت پر. اللہ کہا مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم نے سنا اللہ کے رسول سے, حاکم نے امام رضا سے کہا ہم نے سنا ہے اللہ علی جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا اکیلے علی, آدم سے لے کر خاتم اور خاتم سے لے کر قیامت تک لاکھوں کروڑوں لوگ آئیں گے, اکیلے علی کیسے جنت اور جہنم تقسیم کریں گے؟ مولا نے کہا میں تجھے سے آسان حدیث بتاؤں؟ اس نے کہا ہاں بتائیں. کہا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا علی حبک الایمان و بغضک نفاق, یا علی تمہاری محبت ایمان ہے, تم سے بغض نفاق ہے, منافقت ہے. کہا یہ تو بہت آسان ہے. کہا تو سمجھا ہی نہیں, فیصلہ تو ہو گیا کہ جو مومن ہوگا وہ جنت میں جائے گا, جو منافق ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. فیصلہ تو ہو گیا, تجھے حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی. عزیزان من, یہاں پر ایک انتہائی اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امیر کائنات کی ولایت کے بغیر کوئی عمل الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, کیونکہ عمل صالح بھی انجام دینا ہے. کوئی بھی عمل علی کی ولایت کا اقرار کیے بغیر, ان سے محبت رکھے بغیر, ان کی اولاد سے محبت رکھے بغیر قابل قبول نہیں. اس پر بہرحال بہت سی احادیث ہیں, اس وقت دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ اس کو بیان کروں. فقط ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں, ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ابھی چند روز قبل روز 15 شعبان لاہور میں آپ نے دیکھا
سوشل میڈیا پہ بہت چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں، خون سے عریضہ لکھ رہے ہیں امام کے نام. عجیب ہے وہ دن کہ جو جشن منانے کا دن ہے، وہ دن جو خوشی منانے کا دن ہے، اس سے بڑی خوشی کوئی ہوگی کہ ہمارے زمانے کے امام کی ولادت کا دن ہے. زنجیر کا ماتم ہو رہا ہے. اب یہاں کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا صاحب زنجیر کے ماتم کے منکر ہیں، میں صرف اس قضیے کے اوپر بات کر رہا ہوں. ایسے حساس چیزوں کو یہ لوگ لے کر آتے ہیں کہ اس پر کوئی بھی بات کرے گا تو کہیں گے، اگر مثلا نماز میں تشہد میں علی اللہ کی بات ہو، کہا مولانا صاحب علی کی ولایت کے منکر ہیں. اگر اس طرح کے معاملات پر، جیسے کہ 15 شعبان کو ہوا، اگر اس پر بات کی جائے کہ مولانا عزاداری کے منکر ہیں، بھائی مولانا کیا کوئی بھی ہو، اگر علی کی ولایت کا منکر ہو یا عزاداری سید الشہداء کا منکر ہو، وہ شیعہ تو کیا انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہے. عجیب بات ہے. صرف فتنہ برپا کرنا مقصود، صرف فتنہ. اب کیا نئی چیز ایجاد کرو، ایسی چیز کہ جس پہ کوئی بات کرے تو کہے بھائی عزاداری کے منکر ہیں. ابے بھائی تمہارے ہاں اگر بچے کی ولادت ہوتی ہے خوشی مناتے ہو یا ماتم مناتے ہو؟ خوشی مناتے ہو نا. تمہارے گھر میں باپ کی یا ماں کی موت واقع ہو جائے تو خوشی مناتے ہو یا غم مناتے ہو؟ غم مناتے ہو نا. لیکن عجیب بات ہے، جب بات اہل بیت کی آتی ہے تو پھر وہاں اپنی مرضی، وہاں اپنی مرضی سے سب ہوگا. ارے بھائی جب اپنے بچے کی ولادت میں خوشی منا رہے ہو تو زمانے کے امام کی ولادت میں پھر غم کیسا؟ کیوں؟ یا اپنے باپ اور ماں کے مرنے پر جب غم منا رہے ہو تو پھر خوشی کے ایام میں عزاداری؟ معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جو ہماری خوشی میں خوشی منائے، ہمارے غم میں غم منائے. اپنی خوشی اور غم کو ہم ترجیح نہیں دیتے. ریحان اعظمی پروردگار ان کے درجات بلند کرے، مثالیں موجود ہیں. جوان بیٹے کی میت تھی، غم کو فراموش کیا اور جا کے میلاد منایا، جشن منایا. ایسی بہت سی چیزیں مثالیں موجود ہیں. ایسا فتنہ برپا کرتے ہیں کہ اس پر کوئی بات ہی نہ کر سکے. عزاداری اللہ. یہی جب امام حسین مدینے سے نکل رہے تھے، پوچھا گیا کیوں جا رہے ہیں؟ کہا یزید پلید بدعتیں ایجاد کر رہا ہے، اپنے نانا رسول اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے جا رہا ہوں. تو یہ لوگ جو عزاداری سید الشہداء میں تشیع میں بدعتیں پیدا کرتے ہیں، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ امام زمانہ کا سچا سپاہی ہوتے ہوئے ان کے خلاف آواز کو بلند کریں، خاموشی اختیار نہیں کریں. کیوں؟ ہماری نسلیں برباد نہ ہو جائیں، ہمارے جوانوں کے عقائد خراب نہ ہو جائیں. عزیزان، خلاصہ کہ پروردگار نے قرآن میں فرمایا ہے عمل صالح وہ ہیں کہ جو اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق ہو. جو اپنی مرضی سے متعلق ہو وہ عمل صالح نہیں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جو حق کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کی. آج پورے پاکستان میں ملک گیر احتجاج منایا جائے گا مسنگ پرسن کے لیے. ادارے جواب کیوں نہیں دیتے؟ خاموش کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہمارے نوجوان، ہمارے بچے کس جرم میں تم نے قید کیے ہیں، قید رکھے ہیں؟ کم از کم بتاؤ تو صحیح. یہ پاکستان ہے، یہ الحمدللہ اسلامی مملکت ہے، یہاں قانون ہے. قانون کے فوق کوئی چیز نہیں ہے. ہر چیز قانون کے مطابق ہونی چاہیے. اگر کسی نے جرم کیا ہے، کسی نے غلطی کی ہے، کوئی جرم کا مرتکب ہوا ہے تو آپ اس کو عدالتوں میں لائیں. یہ کیا بات ہے؟ باپ مر جاتا ہے، بیٹا قید میں ہے. ماں اپنی اولاد کو یاد کرتے کرتے مر گئی، بیٹا قید میں ہے. تم اس کے مثل نہیں بنو کہ جو کردار بنی امیہ اور بنی عباس نے ادا کیا تھا. اگر یہ کردار تمہارا جاری رہا تو پھر ہمارا کردار، حسینی کردار بھی تم دیکھ لو گے.
خاموشی اختیار نہیں کریں گے ہم. 1 سال 6 مہینے 4 سال حد ہوتی ہے. کم از کم ظاہر تو کرو, یہ تو بتاؤ زندہ بھی ہیں یا نہیں. ان کی بیویاں, ان کی ازواج ان کی عدت منائیں یا ان کا انتظار کریں؟ پتہ ہی نہیں ہے. بیویوں کو نہیں پتا, کہتے رابطہ کر کے کہتے مولانا صاحب ہم ان کی کیا عدت رکھیں, پتہ ہی نہیں ہے سالوں سے کہاں ہیں, کوئی اطلاع ہی نہیں ہے. یا ان کا پھر انتظار کریں. ان بیچاریوں جو ان کی زوجائیں ہیں یا ان کے بچے ہیں, ان کا کیا جرم ہے بھائی؟ ان کا کیا جرم ہے کہ وہ سسک سسک کر زندگیاں گزار رہے ہیں؟ کوئی نہیں ہے ان کے پیچھے آنے والا تمہارے خوف سے. مدد کرنے والے تو بہت ہیں, لیکن تم کیا کہتے ہو بھائی یہ جو دہشت گرد کا سہولت کار ہے اس میں شامل ہے. کیوں؟ کیا اس کے بیوی بچے وہ بھی دہشت گرد ہیں؟ اگر کوئی ان کی مدد کر رہا ہے کیا وہ بھی دہشت گرد ہیں؟ تو پھر سب سے بڑے دہشت گرد تم ہو کہ بچے اور بیوی بچے کتنے دن سے فاقوں میں ہیں. کبھی جا کے تم نے پوچھا؟ قانون کی بات کرتے ہو تو قانون اسلامی ریاست کا تو یہ ہونا چاہیے کہ کس گھر میں کون بھوکا سو رہا ہے, کون پریشانی میں زندگی گزار رہا ہے. بس عزیزان, لہذا اداروں کو چاہیے تو حد عقل, ہم نہیں کہتے ہیں کہ کوئی مجرم بھی ہے تو اس کو چھوڑ دیں, لیکن خدا را ان کی زندگی کی تو خبر دیں تاکہ ان کے گھر والے مطمئن ہو جائیں کہ ہمارا بیٹا یا ہمارا شوہر زندہ بھی ہے یا نہیں. پروردگار ہماری مملکت کی, ہم سب کی اور عالم اسلام سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. جو مسلمانوں کے دشمن ہیں, جو شیعت کے دشمن ہیں, جو اہل بیت کے دشمن ہیں, جو مملکت پاکستان کے دشمن ہیں, پروردگار ان کو نیست و نابود فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والإكرام رب الأرباب وإله كل معلوم وخالق كل مخلوق ووارث كل شيء ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط. أنت الله لا إله إلا أنت الواحد المتوحد الفرد المتفرد وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم. والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين وفاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر الجميع الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق الصديق المقتدي وبآبائه الصالح وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبي وعلي بن موسى الرضا من اعتراض برد المتقين ومحمد بن علي ولي المؤمن علي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين والحسن بن علي السيد الأوصياء المنتجبين وخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد وفاته على الخلق المؤدي عن نبيك وارث علم الباطن من البصير الذي بوقائه بقي الدنيا وبأمنه رزق الورى وبجوده ضبط الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا عدلا كما ملئ ظلما وجورا عجل لنا اللهم ظهوره إنه يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ آپ کی خدمت میں سورہ والعصر کے عنوان سے گفتگو جاری تھی کہ پروردگار شرمت فرماتا ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کون خسارے سے محفوظ رہے گا؟ کون اپنی زندگیوں کو، دنیاوی زندگیوں کو اخروی زندگی پہ ترجیح دے گا؟ جو حق کی تلقین کرے گا، جو حق بات کہے گا، جو صبر کی تلقین کرے گا۔ عزیزان محترم، حق تب پیدا ہوتا ہے جب دل میں یقین ہو، جب آیت قرآنی پر، فرمان رسول اور اہل بیت پر یقین ہوگا کہ جو انہوں نے کہا ہے حق ہے، اس پر یقین ہوگا تو حق پیدا ہوگا۔ ہم پر سب سے بڑی ذمہ داری اپنے جوانوں کے عقائد کو بچانا ہے۔ کس طرح کے عقائد سے؟ باطل عقائد سے۔ لوگ مصلحت کا شکار ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ابن زیاد نے جب اعلانات کیے تھے تو وہ لوگ جنہوں نے خطوط لکھے تھے نصرت امام کے لیے کہ مولا آ کے ہماری مدد کیجیے، ہم آپ کی مدد کریں گے اور ایک نظام قائم کریں گے، تو انہوں نے اپنی جانوں، اپنے مال اور اپنی اولادوں کو بچانے کے لیے خاطر خاموشی اختیار کی تھی۔ بعد میں توابین آپ نے ان کا حل دیکھا۔ توابین نہیں بننا، ناصر امام بننا ہے۔ ہمیں 72 میں جو تھے ویسا بننا ہے۔ جب وقت گزر جائے تو لکیر کو پیٹنے سے کیا حاصل؟ آپ کی اور ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ فی زمانہ اپنے حق بات کر کے اپنے زمانے کے امام کے لیے ناصرین پیدا کریں، اور وہ ہماری اولاد ہے اور ہم ہیں۔ جب ہی دعا کرتے ہیں نا ہر نماز میں، پروردگار ہمیں، مولا ہمیں اپنے ادنا غلاموں میں، اپنے ناصروں میں شمار کر لیجئے، دعا کرتے ہیں نا، تو دعا کی ساتھ دوا کی بھی ضرورت ہے۔ وتواصوا بالحق آسان نہیں ہے، وتواصوا بالصبر۔ اسی لیے کربلا والوں کا بڑا مقام ہے کہ وہ مقام کہ جہاں صبر کرنا مشکل تھا، حسین ابن علی نے وہاں شکر کیا، وہاں زینب کبریٰ نے شکر ادا کیا ہے کہ اپنے بھائی کے سر کو نیکنوں کے نیزوں پہ بلند دیکھا۔ ما رأیت الا جمیلا۔ آسان نہیں ہے۔ ابن زیاد نے جب آپ کی توہین کی، آپ کی اگلی باتیں کی، تو اس کے جواب میں یہی تو کہا ما رأیت الا جمیلا، کہ ہم نے خدا کے جمال کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ امام حسین نے صبح سے لے کر شام تک میتیں اٹھائیں، جنازے اٹھائے، اس کے باوجود بھی ایسے کریم ہیں، کہتے ہیں کہ میں تمہیں اکبر کا خون معاف کر دوں گا، میں تمہیں اصغر کا خون معاف کر دوں گا، آج بھی تمہیں وقت دے رہا ہوں کہ تم میری نصرت کے لیے آ جاؤ۔ امام کا کام ہوتا ہے لوگوں کو ہدایت دینا، لوگوں کو دین پر واقع رکھنا، لیکن حسین اتنے قریب ہیں، وہ شبیہ پیغمبر کے جب رسول اللہ کی زیارت مقصود ہوتی تھی تو اپنے بیٹے اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے، جب قاسم کو دیکھتے تھے تو بھائی حسن کی یاد تازہ ہوتی تھی، ان کے خون معاف کر رہے ہیں۔ ارے کوئی ہے جو حسین کی نصرت کو آئے؟ اللہ اکبر۔ تاریخ کہتی ہے ایک معصوم بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، بابا میں نصرت کے لیے حاضر ہوں، اب جو آخری تیر لگائے اور لگا، حسین کی آغوش میں عسکر تڑپ گئے۔ ارے اب دیکھیے کہ امام حسین کے لیے آسان تھا، صبح سے لے کر میتیں اٹھا رہے، سب سے بھاری میت علی اصغر کی تھی، ایک زمین کھود کر آپ کو دفنا دیا، سپرد خاک کر کے بنتے ہیں۔ راوی کہتا ہے جب سب کے لاشیں پامال ہو گئے، جب سروں کو گنا گیا تو ایک سر کم تھا، ظالم نے کہا میں نے حسین کو دیکھا ہے، ارے وہ ایک جگہ کچھ دفنا رہے تھے، لشکر تیار ہوا، ہاتھوں میں نیزہ،
پروردگار ہماری اس خلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حاضرین نماز کی تمام شرعی حوائج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، شہزادے کے صدقے میں جتنی بھی اولاد ہیں ان سب کو اولاد کثیر سے صالح عنایت فرما، سید سجاد کے صدقے میں جو بے گناہ اسیر ہیں ان سب کو رہائی عنایت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، پروردگار جو بے گھر ہیں ان کو گھر کی نعمت عنایت فرما، اس گھر میں عزاداری سید الشہداء منانے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار ہمارے تمام گناہوں کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کو جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما، رب کائنات تجھے واسطہ محمد و آل محمد، مرنے سے پہلے تمام ائمہ علیہم السلام کی زیارات نصیب فرما، مرنے کے بعد قبر میں امام حسین کی شفاعت نصیب فرما، رب کائنات اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔